بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں جو بلوچستان میں ایک بم دھماکے کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس پہ اظہار افسوس حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ جو زخمی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ دوسری بات جو کہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین ہے کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خاکوں کے بارے میں جو فرانس کی حکومت نے جو سٹیپ اٹھائے ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی آج ایک بہت ہی مؤثر قسم کا ٹویٹ بھی کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کس طرح سے، کس مدلل اور کس مؤثر طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، جو کہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے نہیں کیا تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی شان میں کوئی، ان کی ناموس میں کوئی بھی گستاخی کرے گا، ہم اس کا شدید نوٹس بھی لیں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور ہر وہ قانونی قدم اٹھائیں گے جس سے کہ اس سے کوئی جرأت نہ کر سکے اس گستاخی کی۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج جو بنارسی ٹھگوں کا ٹولہ بلوچستان میں جس نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، ان کو بجائے اس کے کہ وہ جھوٹ فریب کی باتیں کرتے، تو یہ ایک بڑا نادر موقع تھا ان کے لیے کہ وہ اس جلسے کو ناموس رسالت کے جلسے میں تبدیل کر لیتے، اور ان کی تقاریر صرف مذمتی تقاریر ہونی چاہیے تھیں، جو کہ ایک اتنے بڑی ہستی جو کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے اس پہ بات کرتے۔ انہوں نے واجبی سا ذکر تو کیا، بہرحال میں یہی بات یقین سے کہتا ہوں کہ جو جلسے کے شرکاء تھے ان کے بھی وہی جذبات ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں۔ اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں، جو اب تک ہم سن چکے ہیں، مجھے تو شاید موقع ملا نہیں، لیکن جو تقاریر ہوئیں جس میں خاص طور پر ایک ایسے شخص کی تقریر جو کہ اس ملک سے عدالتیں اس کو مفرور قرار دے چکی ہیں، اس نے ایک ایسا اٹیک کیا ہمارے اداروں پر، اور خاص طور پہ پاک فوج پر۔ یہ وہی پاک فوج ہے جس نے کہ پچھلے 19 سال سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، جس میں ہزاروں جوان شہید ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کو نہ تو سیریا بننے دیا، نہ لیبیا بننے دیا، نہ عراق بننے دیا، نہ افغانستان بننے دیا۔ ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے، جس کا کہ سیاسی سفر ہم سب اس سے واقف ہیں، آج اس نے پرائی سرزمین پر ہمارے فوج پہ حملہ کیا، اس کے بارے میں غلط باتیں کی۔ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے پی ڈی ایم اے کے ایجنڈے میں اور ہمارے جو دشمن ہیں
جس کو کہ میں یہ کہوں گا کہ جو ایکسس آف ایول ہے، جو تکون ہے، اس کا تیسرا حصہ ہمیں مل نہیں رہا تھا، وہ آج مل گیا. وہ ہے اسرائیل، انڈیا اور پی ڈی ایم اے. اور اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے ایک ایسا شخص جس کی کوئی سیاسی یا جماعتی حیثیت نہیں ہے، شاید اس کا نام اویس نورانی ہے، اس نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا. نہ تو وہ اس علاقے کا ہے اور نہ اس کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی. یہ تو ہمارے دشمن یہ بات کرتے ہیں، یہ تو کوئی پاکستانی یہ بات نہیں کرتا کہ بلوچستان کو آزاد کرو. بالکل ہم پاکستان کو آزاد کریں گے ان چوروں اچکوں سے، ان رہنماؤں سے جو کہ سیاست کے بھیس میں اس ملک کے وسائل کو لوٹتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے اداروں کو داؤ پہ لگاتے ہیں. جب ان کی حکومت ہوتی ہے اس وقت ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ پھر ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں، ہر وہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس سے کہ اس ملک کو نقصان پہنچے. مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں، ان میں اخلاقی جواز کیا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اور سوالات پوچھنے کا؟ سوالات کے جواب تو آپ نے دینے ہیں، آپ کے والد صاحب نے دینے ہیں. آپ کو تو عدالت نے کنوکٹ کیا ہے، آپ تو ضمانتوں پر ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں سے سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ نے تو صرف 2 سمپل سوال کے جواب دینے تھے پچھلے 4 سالوں سے، جو کہ آپ نہیں دے رہے، اور یہ تھی کہ یہ اثاثے کیسے بنائے اور باہر کیسے پیسے بھیجے. اتنے سے سمپل 2 سوال ہیں. بجائے اس کا کہ اس کا جواب دیں، انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. اب یہ انقلابی بن گئے ہیں، نظریاتی بن گئے ہیں. اب ان کو ہر چیز جمہوریت اپنی تشریح کرنا چاہتے ہیں. عدالتوں کے فیصلے اچھے یا برے ان کی تشریح کے تابع ہوں. یہ اس طرح ہو نہیں سکتا، بیکاز آپ کا ملک اس وقت ایک ایسے لیڈر کے پاس ہے، ایک ایسے لیڈر کی رہنمائی میں چل رہا ہے جس کا بنیادی مقصد سیاست میں آنے کا یہی تھا کہ اس ملک جس کے کیا اتنا پوٹینشل ہے، اس کو ان مفاد پرست، کرپٹ اور نااہل لوگوں سے، لیڈروں سے نجات دلانا تھا. اور اس سفر پہ ہم انشاءاللہ پورے قائم ہیں، پورے مستحکم ہیں. اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے تمام اداروں کو سپورٹ کریں گے، ہم اپنے تمام اداروں کو مضبوط کریں گے. آپ نے تو اداروں کو استعمال کیا اپنی سہولت کاری کے لیے، آپ نے تو اپنے لوگ لگائے کہ آپ کو وہ سہولت دیں آپ کی کرپشن میں. اس میں آپ نے وفاداری کو زیادہ ترجیح دی بنسبت میرٹ کے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس ملک سے ایک ایسا برین ڈرین ہوا، ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس میں کہ عام لوگ جن کی کوئی سفارش نہ ہو، جن کا کوئی تعلق نہ ہو، ان کا تو کوئی مستقبل اس ملک میں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس لیے اس ملک سے چلے گئے. اس سے بڑا نقصان آپ ملک کو نہیں کر سکتے جب آپ ایک ملک کو اس کے بہترین ذہنوں سے محروم کریں. آپ بلاول بھٹو، یہ ایک اور ہماری سیاست میں ایک تفریح کا سامان پیدا ہوا ہے. ایک ایسا شخص جو کہ اپنے والد سے یہ نہیں پوچھتا کہ والد صاحب آپ یہ بتائیں کہ قوم پوچھتی ہے کہ میرے نانا نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تھا، تو آپ نے یہ روٹی کپڑا مکان بھی ان سے چھین لیا، اور آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 18ویں ترمیم دی ہے.
18ویں ترمیم اس لیے دی ہے کہ ان کو ایک ملگیر پارٹی جو کہ پیپلز پارٹی تھی اس کو آپ نے ایک علاقائی جماعت بنا دیا اور آنے والے الیکشن میں یہ 1-2 ضلعوں تک محدود رہ جائیں گے. آج وہ اپنی سیاست ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے والد صاحب جو کہ اس ملک کے صدر بھی رہے اور ان کے پاس فیڈرل حکومت بھی تھی, ان کے پاس پروونشل حکومت بھی تھی سندھ کی. یہ وہی سندھ ہے جس میں کہ ڈرامہ رچایا گیا پولیس کا وہ صفدر عوان کے کیس میں. یہ وہی سندھ پولیس ہے بلاول بھٹو جس نے آپ کے ماموں کو 70 کلفٹن کے آگے قتل کیا. آیا کچھ اس کے بارے میں آپ نے کیا؟ آپ یہ بتائیں کہ جو $65 ملین سوئس اکاؤنٹس میں آپ نے اس ملک سے لوٹ کر لے گئے تھے, آپ کے والد پریزیڈنشل امیونٹی کے پیچھے چھپے نہیں رہے؟ کیا ہوا اس کا؟ قوم یہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ان $65 ملین کا؟ کیا ہوا اس سرے محل کا؟ کیا جواب دے رہے ہیں آپ؟ یہ جو اومنی اکاؤنٹس میں آپ نے منی لانڈرنگ کی ایک انتہا کر دی ہے, اربوں خربوں روپے آپ نے منی لانڈر کیے, جو بھی آپ نے چوری چکاری کے پیسے تھے ان کو آپ نے بیرون ملک بھیجا. آپ آج آ گئے ہیں عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے. یہ لطیفہ ہمارے ذہن ہمیں نہیں فنی لگتا. آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. آپ کا ایک داغدار ماضی ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے. آپ بھلے تقریریں کریں, آپ بھلے ڈرامے رچائیں, آپ بھلے مینیپولیٹ کریں, ابھی بھی اداروں کو آپ مینیپولیٹ کر لیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے بلوچستان میں سندھ میں کیا کیا ہے. بھئی 50 سال اور 40 سال حکومتیں رہی ہیں ان دونوں کی کسی نہ کسی طریقے سے. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آ کے یہ کریں گے, ہم آ کے وہ کریں گے. آپ ہی نے تو اس ملک کو یہاں پہ اس نہج پہ پہنچایا ہے, ورنہ اس ملک کا تو بہت بڑا پوٹینشیل تھا جو کہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں وہ پوٹینشیل کو ہم ریئلائز کریں گے. ان مواقعوں کو ہم انشاءاللہ تعالی بہترین استعمال میں لائیں گے. اس ملک میں ہم خوشحالی لائیں گے, اس ملک میں ہم انصاف لائیں گے, اور اس ملک میں ہم احتساب کریں گے ان لوگوں کا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اس ملک کے ساتھ معاشی غداری کی ہے. ایسے لوگوں کو عمران خان نہیں چھوڑنے والا. یہ جو تمام ناٹک ہے, اگر آج عمران خان ان کو ایک اشارہ دے دیں کہ آئیے بات کرتے ہیں, تو یہ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور پھر یہی ہوں گے جو کہ کہیں گے کہ جی اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. ایسی منافقت نہیں چلتی. پاکستان کے عوام بہت سمجھدار عوام ہیں. اس بنیاد پہ کہ وہ آپ مختلف شہروں میں جلسے کریں آپ جلسے, ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیے ہیں, ہم تو کہتے ہیں اور ویلکم, کیونکہ ہم سے بڑے جلسے کسی نے نہیں کیے ہیں. اور ایک پارٹی, عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کہ میں اس وقت بھی اکیلا کھڑا ہوں, میں جب اقتدار میں آؤں گا تب بھی اکیلا کھڑا ہوں گا, اور یہ جو چور ہیں یہ اس وقت بھی اکٹھے تھے اور یہ ابھی بھی پھر اکٹھے ہوں گے. یہ جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, جب ہم نے دھرنا کیا تھا, اس وقت بھی یہ ایک تھے, اس وقت جب حریت کو بچانے کے لیے باتیں کرتے تھے. آج بھی یہ ایک ہے. ان کا ایجنڈا صرف ایک چیز پہ اتفاق ہے, وہ ہے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو احتساب سے بچائیں. ان کو نہ عوام سے کوئی دلچسپی ہے, نہ ان کو کوئی ملک سے کوئی دلچسپی ہے. ان کی جائیدادیں باہر ہیں, ان کی اولادیں باہر ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو مجھے آپ کو پڑتا ہے. ہمارا لیڈر جس کی ایک ایک پائی اس ملک میں ہے, ایک دیانتدار لیڈر جو کہ یہ تہیہ کیا ہوئے ہے کہ وہ اس ملک کو ان چوروں سے بھی بچائے گا, ہم اداروں کو بھی سپورٹ کریں گے, مضبوط مزید بنائیں گے, اور اس ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے جائیں گے.
بہت بہت شکریہ. ظہیر نام ہے سمجھ سے 2 سوال ہے سر. ایک اویس نورانی کے بارے میں آپ نے ذکر نہیں کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کو آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں. کس سے آزاد کروانا چاہتے ہیں اور آپ ایکشن کیا لیں گے؟ یہ کس زمانے میں آتا ہے اتنا بڑا بیان ہونا چاہیے. دوسرا، سابق پرائم منسٹر اسماعیل صاحب نے آج کے جلسے میں اداروں کے خلاف باتیں کی ہیں. تو جو ایس او پیز بنائے گئے تھے ٹی او آر، اس میں کیا یہ چیز تھی کہ یہ اداروں کے خلاف بات کریں گے؟ کیا کہا گیا؟ دیکھیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ گیم بڑی ہے، یہ جو کھیل ہے یہ کافی بڑا ہے. اس کے تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں. یہ اویس نورانی کی بات کو آپ علیحدگی میں نہ دیکھیں. یہ اس بیانیے کا جو کہ ہمارے دشمن چلا رہے ہیں، یہ اس کی ایک کڑی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا بیان دیتا ہے جو کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم، تو یہ مقدمہ تو سب پہ بنتا ہے، کیونکہ کسی نے بھی اس کی مذمت نہیں کی. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے. وہاں پہ تو ساری پارٹیاں موجود تھی، 11-12 پارٹیز تھی، کسی نے بھی مذمت نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس قسم کا جو بغاوت کا جو ایک ایلیمنٹ اس میں اس جلسے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی جو علاقائی پوزیشن ہے جس میں کہ ہمارے دشمن انڈیا بالخصوص انہوں نے ہمیشہ اپنی دہشت گردی بھی کی ہے. گلبوشن وہیں سے پکڑا گیا تھا. یہ ایک ایسی جگہ ہے جس پہ کہ ہمارے دشمنوں نے آنکھ رکھی ہوئی ہے. اس میں جتنی بھی یہ جو انسرجنسی کی جو موومنٹس ہیں وہ بھی برسر پیکار ہیں. تو یہ تو اس میں شریک لگتے ہیں پھر، کیونکہ بیانیہ تو یہی ہے ہمارے دشمنوں کا بھی، اسرائیل کا، انڈیا کا. اور اب جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ایکسس آف ایول بن گیا ہے یہ اس میں شریک ہے. بڑا افسوس ہوا مجھے کہ کتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھی اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم اس بیان سے علیحدہ رکھتے ہیں. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے کسی بھی سطح پہ جا سکتے ہیں. یعنی یہ انہوں نے جو علم بغاوت اٹھایا ہے، پاکستان کے عوام تو اس کا جواب مانگیں گے اور مانگنا چاہیے، اور حکومت پاکستان بھی مانگے گی، مانگنا چاہیے. ایک طرف آپ ہماری اس ادارے کو اٹیک کرتے ہیں جس نے کہ دہشت گردی میں کہیں پہ پوری اچھی آرمیز، چاہے وہ امریکن آرمی ہو، انڈین، اس کو یہ جو شام میں، سیریا میں، ویتنام میں شکست ہوئی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل کی. تو ہم جو کہ ایک ہمارے ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، اگر ان کو ہم اٹیک کرتے ہیں، اگر ان پہ ہم ہرزہ سرائی کرتے ہیں، تو ہم کس کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اپنے دشمنوں کے بیانیے کو. اس میں تو کوئی زیادہ اس کی سوچ وچار کی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم سے اس بات کا کہ ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے، ہماری حکومت، پاکستان کے عوام اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. بالکل. اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ بار بار آپ بھی کہہ رہے ہیں، مختلف وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ہوں، دیگر رہنما ہوں، وہ اداروں پر یہ شخصیات پر رجحائی کر رہے ہیں. تو کیا گورنمنٹ لیگلی ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے، کیونکہ وہ بار بار ہمارے اداروں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ بالکل جی، کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا ہم اس ملک میں افراتفری ہم انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، پاکستان کے اداروں سے بڑا کوئی نہیں ہے. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے رہتے ہیں. اور جس چیز کی بات کر رہی تھی مریم نواز کہ انگلینڈ میں وہاں پہ ادارے اور قوانین بڑے سخت ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا. افسوس اس بات پہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے اہمیت
جب ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں, جب رول آف لا ہوتا ہے, تو آپ کی تو 40-50 سال کی حکومتیں تھیں یہاں پہ. آپ نے اس ملک کو کیوں نہیں, اپنے ملک کو کیوں نہیں ایسا بنایا جس میں کہ ہم بھی کہتے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں, ہمارے رول آف لا ہے, لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے وہی اس کو غلط استعمال کر رہے تھے, تو اداروں نے تو تباہ ہونا تھا. تو اس لیے ان کے خلاف تو چارجز مختلف قسم کے بنتے ہیں. جی جی, فرینچ گورنمنٹ پہ ہم بالکل, ہم آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ دے دیا ہے, اور ہمارا فارن آفس بھی کل سے اس پہ عمل کرے گا, اور ہم اس کی سخت مذمت ایک بار پھر کرتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے پرائم منسٹر عمران خان اس پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہیں, اس محبت کی, اس ادب کی, اس رسپیکٹ کی جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, کہ ان کی ذات پہ اگر کوئی بات کرے گا تو ہماری تو ساری زندگی اور ہماری ساری جانیں اس کے لیے حاضر ہے. سر شیراز نام ہے, آپ شیراز مبصراتی چینل سے ہو. سر آپ نے عرض کیا کہ اگر عمران خان ان براثتوں کو اشارہ کریں گے تو یہ بات نہیں آئیں گے, تو آخر عمران خان اشارہ کیوں نہیں کرتے سر؟ کیونکہ جب سے جو ہے عالمی کے خلاف باتیں ہو رہی ہے, ہمارے اقدار کے خلاف باتیں ہو رہی ہے, تو عمران خان جو ہے وہ کس سے کر رہے ہیں, اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ گڈ کوشچن. دیکھیں, ہم ابھی جب بات ایک لائن کراس ہو جائے تو اس کے بعد تو اگر ریاست اپنی حرکت نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو, اور یہ دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں, تو ہمارے لیے یہ جو بیانیہ یہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں ہمارے ملک پہ اٹیک ہے. یہ اس کے لیے بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے لیے عملی اقدامات ہونے چاہیے, اور انشاءاللہ ہوں گے. سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات چل پڑی ہے کہ کراچی میں نواز شریف صاحب کو بولنے نہیں دیا گیا, آج کوئٹہ میں ایک ہفتے سے وہ بولے ہیں, پختونخوا میں بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی ایم کا, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ بولنے دیا جائے گا نہیں کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی. دیکھیں, اس میں ہمیں مشورہ, کل ہماری میٹنگ بھی ہوگی, ایک ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی ہے ہفتہ شروع ہونے سے پہلے, اور اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. اس میں ہمیں فیصلے کرنے ہیں, کیونکہ ہم اپنے ملک کے عوام کو ایکسپوز کریں ان لوگوں کے سامنے جو کہ اس ملک کو دشمنوں کی شے پہ, دشمنوں کے ایجنڈے کا پرچار کر رہے ہیں. آیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ آیا یہ الاؤ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے میری نظر میں تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا احکامات اور کیا وہ ہوگا, وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت بالکل مشورے کے ساتھ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کر کے پھر اس پہ ہم کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنائیں گے. کس نے؟ دیکھیں, ان بیچاروں پہ ترس آتا ہے, کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس تھے, اور سی پیک جیسا منصوبہ جو کہ پاکستان, حکومت پاکستان, پاکستانی عوام, حکومت چین کے عوام کا ایک مشترکہ ایک پروجیکٹ ہے, اور ہم اس کو کسی سیاسی جماعت سے منسوب نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ ہماری عوام کا اور حکومتوں کا ایک پروجیکٹ ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک بھونڈی کوشش کی اس چیز کا افتتاح کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا. تو مجھے بڑا مجھے وہ لگا, ترس آیا مجھے, آیا صادق صاحب پہ بھی, سعد رفیق صاحب پہ بھی, کہ اب ان کی پارٹی آگے کوئی 20-25 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ڈرامہ رچانے کے لیے انہوں نے ناکام کوشش کی جو کہ بڑی بھونڈے انداز میں کی. اس کو وہ بہتر بھی کر سکتے تھے. جی, لاسٹ کوشچن. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں ایک سیکنڈ نواز شریف, ایک سیکنڈ. بات یہ ہے, ان کا نام ہی اب نواز شریف ہے تو میں کیا کہوں. وہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ اس سے بڑی بات ہو رہی ہے. دیکھیں, اس وقت اگر آپ کے ملک پہ آپ کے آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ توپ سے اور جہازوں سے ہوں.
ہوتی ہیں، لیکن وہ اب طریقہ کار جس کو کہ ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جس میں کہ دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک بے یقینی، مایوسی اور افراتفری پھیلائے۔ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آتی ہے، نہیں آنی چاہیے، میں بھی اس سے متاثر ہوا ہوں، میرے گھر والے بھی مجھے وہ کرتے رہتے ہیں، کمپلین کرتے رہتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، اور پرائم منسٹر صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو، میں نے جس طرح کہا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 1 ہفتے 2 ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو باتیں آج جو ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک باتیں ہیں۔ بس عوام اور ان کا جو بیچ میں تعلق ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے، اگر مہنگائی پہ کنٹرول پایا جائے تو بالکل، اور ویسے بھی جو ہے تو ان کا جو وہ ہے جو کہ 40-50 سال کی حکومتیں نہیں کر سکے، تو اب یہ کیا کریں گے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا اور یہ اس قابل نہیں تھے، انہوں نے اپنی نااہلی ثابت کی اور انہوں نے اپنی کرپشن ثابت